بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کا خصوصی مطالعہ کے لیکچر نمبر 12 کا عنوان ہے اقبال کی شاعری کا چوتھا دور۔ ہم اقبال کی شاعری کے چوتھے دور پر لیکچر نمبر 11 میں بھی بحث کر چکے ہیں۔ اس لیکچر کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ لیکچر نمبر 11 کو بھی دیکھ لیں اور سن لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس لیکچر نمبر 12 کو بھی سن لیں اور دیکھ لیں، تو اقبال کی شاعری کا جو چوتھا دور ہے اس کی بات مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے آج کے لیکچر میں ہم اقبال کی شاعری کے چوتھے دور کی چند اہم نظموں پر گفتگو کریں گے۔ چوتھے دور کی جو نظمیں ہیں، ان میں پہلی نظم جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ مسجد قرطبہ ہے، اور اس کے بعد نظم دعا ہے۔ مسجد قرطبہ جو ہے، اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ اسپین میں، ہسپانیہ میں مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور ہسپانیہ میں مسلمانوں کی عظمت کے جو نشان ہیں ان کے بارے میں یہ نظم ہے۔ جہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں، یہ نظم ایک لافانی شعری شاہکار ہے۔ اس میں اقبال نے اسپین میں 7 صدیوں سے زائد عرصے پر محیط مسلمانوں کی حکومت کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کے عروج و زوال کو شعر کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اسپین میں مسلمانوں کا جو عروج ہے اور پھر اس کے بعد جو ان کا زوال ہے، یہی شعر کا، اس نظم کا موضوع ہے۔ نظم میں عشق خودی، اب اس نظم میں جن نکات پر بحث کی گئی ہے وہ نکات ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا لافانی شاہکار ہے اور بہت بڑا عظیم شاہکار ہے شعری ادب کا، اور اس میں اقبال نے مسلمانوں کے عروج کو اور زوال کو شعر کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اس میں اقبال نے جن موضوعات کو بیان کیا ہے ان میں عشق، خودی، مرد مومن کی صفات، امت مسلمہ کی عظمت رفتہ اور قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے، یہ موضوعات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ مثلا وہ عشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ یہ بھی اسی نظم کا شعر ہے۔ اسی طرح مرد مومن کی بہت سی صفات اس نظم میں بیان کی گئی ہیں۔ مرد مومن کے تصور کو ہم تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ یہاں صرف اشارہ ہی کرنا ہے کہ مرد مومن کی صفات کو بھی اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں، کار کشا، کار ساز۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ تو یہ مرد مومن کی صفات، مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ اس نظم کے ذریعے اقبال نے یاد دلائی ہے۔ چونکہ اسپین میں مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ ایک بہت اہم تاریخ ہے اور بہت ہی ناقابل فراموش یادگاریں جو ہیں وہ اسپین میں یا ہسپانیہ میں مسلمانوں کو جو عہد تھا، تقریباً 750 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اسپین پر، تو اس دور میں بہت بڑی یادگاریں ان کی وہاں موجود ہیں اور بہت عظیم حکومت انہوں نے وہاں پہ اس کے نقوش چھوڑے ہیں۔ پھر قوموں کے عروج و زوال پر بھی اقبال نے اس نظم میں گفتگو کی ہے۔ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ اس قسم کے اشعار اس نظم میں موجود ہیں۔ تو یہ نظم مسلمانوں کو ان کی عظمت بھی یاد دلاتی ہے، ان کا عروج بھی یاد دلاتی ہے اور ان کے زوال سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ اس کے بعد نظم دعا ہے۔ یہ نظم بھی علامہ نے مسجد قرطبہ میں لکھی ہے۔ وہاں انہوں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہیں پر اس نظم کے یہ اشعار جو ہیں یہ لکھے۔ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ اس میں بھی اسی قسم کے جذبات بیان کیے گئے ہیں کہ جس قسم کے جذبات مسجد قرطبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ذوق و شوق نظم ہمارے سامنے آتی ہے۔ ذوق و شوق جو ہے یہ علامہ نے 1931 میں لکھی تھی۔ دسمبر 1931 میں عالمی مسلم کانگریس، ورلڈ مسلم کانگریس میں شرکت کے لیے علامہ فلسطین گئے
اور یہ نظم جو ہے اسی دورے کی یادگار ہے۔ اس دورے کے دوران اس نظم کے بیشتر اشعار جو ہیں وہ سرزمین فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نظم کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے 5 بند ہیں، اور اس میں شاعر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، یعنی یہ نعتیہ شاعری کا بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ نظم کے پہلے بند میں ایک بند کو اگر ہم دیکھیں تو نظم کے پہلے بند میں شاعر نے مدینہ منورہ کی صبح کا منظر پیش کیا ہے۔ یہ گویا تمہیدی بند ہے نظم کا، کہ جس میں مدینہ منورہ کی خوشگوار صبح کا انہوں نے بڑے خوبصورت شاعرانہ انداز میں اور تشبیہات اور استعارات کے ذریعے وضاحت کی ہے اور اس کی منظر کشی کی ہے۔ پھر دوسرا بند جو آتا ہے تو اس میں عالم اسلام کی پستی اور بدحالی کو اقبال نے موضوع بنایا ہے اور کہا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ تو یہ مسلمانوں کے جو موجودہ بدحالی ہے، پستی ہے، امت مسلمہ کا جو زوال ہے اس کے بارے میں ہے۔ تیسرے بند میں جب ہم جاتے ہیں تو تیسرے بند میں اقبال نے بلکہ تیسرے، چوتھے اور پانچویں میں تینوں بندوں میں اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مخاطب ہو کر گزارشات جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور نظم کا یہی حصہ جو ہے اس میں انہوں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ اپنی بے پناہ عقیدت اور محبت کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور یہ جو مشہور اشعار ہیں کہ جو عام طور پہ علیحدہ سے نعت کی صورت میں بھی پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی نظم کے اسی حصے کا میں شامل ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط کا حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو اس قسم کے اشعار کہ جن میں بے پناہ محبت کا اور عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، تو یہ بھی اس نظم کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں۔ ساقی نامہ بھی اس حوالے سے ایک اہم نظم ہے، اقبال کی شاعری کے چوتھے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ ساقی نامہ بنیادی طور پر 7 بند پر مشتمل نظم ہے۔ اس کا جو پہلا بند ہے یہ بہاریہ تمہید ہے۔ بہاریہ تمہید سے مراد یہ ہے کہ ساقی نامہ جو ہے یہ فارسی شاعری کی ایک بہت اہم صنف ہے۔ ساقی نامہ کی روایت جو ہے مصنوعیہ لکھی جاتی تھی فارسی شاعری میں، اور ان کو ساقی نامہ کا نام دیا جاتا تھا۔ اس میں بار بار ساقی کو مخاطب کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ تو ساقی نامے کی ایک روایت فارسی بھی موجود تھی، اسی روایت کو اقبال نے نبھایا ہے اردو میں، اور اقبال نے یہ ساقی نامہ لکھا ہے۔ اس کے 7 بند ہیں۔ پہلا بند جو ہے وہ بہاریہ تمہید ہے، جس میں بہار کے آنے کا اور بہار کے مناظر کا ذکر ہے۔ دوسرے بند میں اقبال نے اس دور کے حالات اور مسلمانوں کی خستہ حالی کو بیان کیا ہے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، اور بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے، اور حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اس قسم کے اشعار جو ہیں وہ اس حصے میں ہمیں ملتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی خستہ حالی اور مسلمانوں کے زوال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تیسرا بند جو ہے، اب ہم تیسرے بند کی طرف جاتے ہیں، تو تیسرے بند میں اقبال نے ملت کے نوجوانوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ امت کے نوجوانوں کے لیے اقبال نے دعائیں مانگی ہیں۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اس قسم کے اشعار جو ہیں دعائیہ اشعار نوجوانوں کے لیے، وہ ہمیں تیسرے بند میں ملتے ہیں۔ چوتھے پانچویں بند میں، یعنی ان دونوں بندوں میں، چوتھے بند میں بھی اور پانچویں بند میں بھی
اقبال نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ چھٹا اور ساتواں بند جو ہے اس میں اقبال نے خودی کا مفہوم واضح کیا ہے اس نظم میں، اور نوجوانوں کو نصیحت بھی کی ہے۔ تو یہ نظم جو ہے یہ بھی اس دور کی اہم ترین نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ اس کے بعد ہم اقبال کے تصور ابلیس پہ آتے ہیں۔ اقبال کا تصور ابلیس بھی اقبال کی شاعری کے چوتھے دور میں واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اقبال نے اپنی نظموں میں بار بار ابلیس کا جو کریکٹر ہے یا کردار ہے اس کا ذکر اپنی نظموں میں کیا ہے۔ ابلیس سے متعلق کلام اقبال میں جو نظمیں ملتی ہیں ان میں بال جبریل کی ایک نظم ہے جبریل و ابلیس۔ اس کے علاوہ بال جبریل ہی میں ایک اور نظم ہے ابلیس کی عرضداشت۔ پھر درب کلیم میں ایک نظم ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اور آخری ایک جو نظم ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے جو ارمغان حجاز میں ہے۔ تو یہ تمام نظمیں جو ہیں ان میں ابلیس کا جو کریکٹر ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ علامہ کے تصور ابلیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو علامہ کی شاعری کے اس دور میں ان کے دیگر تصورات کے ساتھ ساتھ ان کا تصور ابلیس بھی واضح ہو کر سامنے آتا ہے، اور وہ ابلیس کو ایک متحرک کردار یعنی ایک ڈائنامک کریکٹر کے طور پر سامنے لاتے ہیں۔ اب یہ ڈائنامک کریکٹر عام طور پہ ابلیس کے بارے میں جو تصور ہے وہ تو مذہبی تصور جو ہے وہ تو بڑا منفی ہے، اور ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے اور لوگوں کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، اور دنیا میں شر جو ہے اس کی علامت جو ہے وہ ابلیس ہے۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اقبال نے ابلیس کو ایک اور انداز میں دیکھا ہے، یعنی اس کو ایک تمثیلی کریکٹر کے طور پر، ایک تمثیلی کردار کے طور پر اقبال نے پیش کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نظم جبریل و ابلیس بال جبریل میں شامل ہے۔ ہم اسی پر گفتگو کرتے ہیں جبریل و ابلیس پر، کہ یہ ایک تمثیلی نظم ہے۔ جبریل و ابلیس جو ہے وہ ایک تمثیلی نظم ہے، اور اس نظم میں اقبال نے جبریل امین علیہ السلام اور ابلیس کے مابین مکالمے کو پیش کیا ہے، اور اس نظم میں ابلیس کے کردار کے ذریعے اقبال نے اپنے عشق کے تصور کو، خودی کے تصور کو، اور جہد و عمل کا جو فلسفہ ہے اس کو واضح کیا ہے۔ عشق کا تصور، خودی کا تصور، اور اسٹرگل، جہد و عمل کا جو تصور ہے یہ اقبال نے واضح کیا ہے۔ ابلیس سے متعلق اقبال کی دیگر نظموں میں بال جبریل کی نظم ان کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ابلیس کی عرضداشت ہے، ضرب کلیم میں شامل نظم ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اور نظم ابلیس کے مجلس شورا۔ تو یہ نظمیں جو ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر ان میں بھی ابلیس کا ذکر ہے، لیکن یہ جو جبریل و ابلیس ہے اس میں جبریل جو ہے وہ اطاعت گزاری، فرما برداری، تسبیح و تحلیل، اللہ کے ذکر، ان چیزوں کی علامت ہے، اور ابلیس جو ہے وہ نافرمانی اور سرکشی کی علامت ہے، لیکن نافرمانی اور سرکشی کے باوجود اس کی شخصیت جو ہے وہ بڑی پراسرار اور بڑی ہنگامہ خیز شخصیت ہے۔ سعی پہم یعنی مسلسل جد و جہد، وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہے۔ ابلیس کا کام جو ہے اس میں وہ ہر وقت مصروف کار رہتا ہے، چھٹی کبھی نہیں کرتا۔ تو فلسفہ جد و جہد جو ہے اور فلسفہ عمل جو ہے اقبال نے، اس کی وضاحت کے لیے اقبال نے اس کردار سے یعنی ابلیس کے کردار سے بہت کام لیا ہے۔ اب اس میں یہ ایک مکالماتی نظم ہے، اس میں جبریل و ابلیس کا جو مکالمہ ہوتا ہے تو جبریل ابلیس سے پوچھتا ہے کہ کیا حالات ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ جبریل سے پوچھتا ہے کہ کیا حالات ہیں، آسمانوں پہ کیا حالات ہیں۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ آسمانوں میں تمہارا تذکرہ ہوتا ہے اور تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ نہیں، میری دنیا جو ہے وہ بڑی بارونق ہے، اور میری دنیا جو ہے اس میں بہت ہنگامہ خیز ہے، اور بہت ہی مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر وقت ایک جو ہے تو ہنگامے برپا ہو رہے ہیں، اور تمہاری دنیا جو ہے وہ بڑی خاموش ہے اور بڑی پرسکون ہے، میری دنیا جو ہے وہ اس میں بڑے ہنگامے ہیں اور بڑا۔ تو یہ ایک موازنہ جو ہے کیا گیا ہے ابلیس اور جبریل کے ذریعے، اقبال نے اپنے خیالات کی اور اپنے افکار کی اصل میں وضاحت کی ہے۔ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، اس قسم کے اشعار اس میں ہیں۔ جب ہم تصور ابلیس کو پڑھیں گے تو وہاں پوری وضاحت کے ساتھ یہ تصور جو ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دیگر جن نظموں کا ذکر ہوا
ان میں بالی جبریل میں جو نظم ابلیس کی ارزاش ہے تو اس میں مغربی تہذیب کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو برائیاں ہیں ان کا ذکر ابلیس کی زبان سے ہوا ہے۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام ضرب کلیم میں نظم ہے۔ اس میں ابلیس کہتا ہے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یعنی ابلیسی قوتیں جو ہیں ان کی جو منصوبہ بندی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے ابلیس کے منہ سے۔ اقبال نے، یہ بھی تمثیلی انداز ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا جو ہے ایک اور نظم، اس میں اصل میں ابلیس اور اس کے مشیر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ دنیا کا کوئی نظام جو ہے اس سے ہمیں خطرہ نہیں ہے بلکہ اسلام سے ہی ہمیں خطرہ ہے۔ تو یہ تو اقبال نے عالم اسلام اور اسلام مخالف اور مسلمانوں کی جو مخالف قوتیں ہیں دنیا کی، ان کی جو منصوبہ بندیاں ہیں اور ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کو اقبال نے ابلیس کے پردے میں بیان کیا ہے۔ لیکن اقبال کے تصور ابلیس کی جو اصل وضاحت ہوتی ہے وہ اسی نظم سے ہوتی ہے کہ جس پر ہم نے بات کی، جبریل و ابلیس کے جو بال جبریل میں شامل ہے۔ اور یہ آج کے لیکچر میں جتنی بھی نظمیں ہم نے پڑھ لی ہیں یا جتنی بھی نظموں پر ہم نے مختصر گفتگو کر لی ہے، یہ تمام نظمیں میں PDF کی صورت میں آپ کو بھیج چکا ہوں۔ آپ وہاں سے ان نظموں کا مطالعہ بھی کریں، اور اس لیکچر نمبر 12 کے ساتھ ساتھ آپ لیکچر نمبر 11 کا ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو اس کا بھی آپ مطالعہ کریں تو بہتر طور پر ان نظموں کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔